آج جمعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جمعہ کا کیا معنی ہے؟ ہم لوگ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کب پڑھا؟ اگر ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اور اگر ہم جمعہ کو چھوڑتے ہیں تو دنیا آخرت میں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے تو پھر اس دن انسان کیا کرے گا؟ اور مجبوری میں جمعہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر چھوڑ سکتے ہیں تو مجبوری کس درجے کی ہونی چاہیے؟ ان تمام سوالوں پر آج بات کرتے ہیں۔ جمعہ کا کیا معنی ہے؟ اکٹھا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز فرض کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فرض نہیں کرتا تو کیا جمعہ کے دن ہم لوگ اکٹھے ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو فرض کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جمعہ کی نماز بڑی مسجد میں پڑھو، جامع مسجد میں پڑھو، زیادہ تعداد میں پڑھو، آپس میں جان پہچان کرو، ایک دوسرے سے تعلق بناؤ۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو سمجھو، اس کی پریشانی کو دور کرو۔ تو اکٹھا ہونے کا دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگوں کو جانتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اپنے تعلق والوں سے وہ پریشانی رکھتا ہے، اس پریشانی کا حل نکالا جاتا ہے۔ لیکن اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ کیسے؟ جب انسان جنت میں چلے جائیں گے تو جس طریقے سے ہم لوگ یہاں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں بھی جمعہ کا دن ہوگا، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنا ہوگا، بلکہ اس دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو شخص جتنا نیک ہوگا اللہ کے وہ اتنا قریب بیٹھا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے نبی ہوں گے، صحابہ، شہداء، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اس طریقے سے نیچے آتے آتے علماء کرام اور جو نیک لوگ ہوں، جو شریعت کے پابند ہوں، جو فرائض و واجبات کے پابند ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہوں، تو اس طریقے سے وہاں کرسی دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص پیچھے بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں پائے گا، بالکل دیکھے گا، بس درجے کا فرق ہے۔ اور اسے پیچھے بیٹھنے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں کوئی افسوس نہیں ہے۔ جنت میں صرف اس بات کی افسوس ہوگی کہ ہماری زندگی اللہ کی یاد کے بغیر کیسے گزری۔ ہماری زندگی اللہ کے کام اور اس کے یاد میں گزرنا چاہیے۔ تو زندگی کا جو حصہ اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور چیز میں بیت گئی، انسان دنیاوی کاموں میں الجھا رہا، اللہ کو زیادہ یاد نہیں کر پایا، تو اس چیز پر افسوس ہو، لیکن اس پر نہیں کہ اللہ ہم کو پیچھے بیٹھا دیے۔ وہ درجے کے حساب سے بیٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے۔ اب میں شہر کی بات کر رہا ہوں، گاؤں گرام میں تو جو میں بات کر رہا ہوں اس سے بھی برا حال ہے۔ جمعہ کی نماز کس طریقے سے لوگ آج پڑھ رہے ہیں؟ جمعہ کا جو پہلے سنت ہے 4 رکعت، اور فرض کے بعد ایک قول کے مطابق 4 رکعت، دوسرے قول کے مطابق 6 رکعت۔ نہ تو پہلے کا سنت پڑھا جاتا ہے اور نہ بعد کا سنت پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوا، لوگ مسجد سے دھڑا دھڑ نکلنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈا لے کر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور مار مار کر ان کو مسجد سے نکال رہا ہے۔ جیسے جانور کھیت میں گھس جاتے ہیں تو جب کھیت والا آتا ہے تو ڈنڈا مار کر جانور کو نکالتا ہے، جانور دوڑ کر اس کھیت سے نکلتے ہیں۔ آج جمعہ کے بعد یعنی دعا کے بعد لوگ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں، گرتے پڑتے نکلتے ہیں،
کس کو دھکا لگ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ تھوڑی سی بھی تکلیف کسی کو پہنچا دینا یہ حرام ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو دعا بھی نہیں مانگتے، جیسے ہی سلام امام صاحب پھر مسجد سے باہر۔ اب یہاں امام صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کتنا جامع دعا ہے، لیکن آج جو دعا کا ایک رواج چل پڑا ہے، امام صاحب دعائیں کرتے جا رہے ہیں، پورے محلے کا بھی نام لے سکتے ہیں، اس کو یہ پریشانی ہے، اس کو وہ پریشانی ہے، اس کو وہ پریشانی ہے، انسان ہاتھ اٹھائے اریٹیٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ درد ہونے لگتا ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلنے لگتی ہے کب دعا ختم، تو دعا میں تو دل ہے نہیں، زبان سے آمین بول رہے ہیں یا کچھ اور بول رہے ہیں، لیکن دل میں چل رہا ہے کہ کب دعا ختم ہوتا۔ اور امام صاحب بھی سوچ سوچ کر دعا کراتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے دعا کو لمبا ٹانا جائے۔ اب امام صاحب دعا کو لمبا کیوں ٹانتے ہیں؟ کیونکہ ان پر جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، آج اکثر مسجد کے ذمہ داران علم دین سے ناواقف ہیں، وہ امام صاحب پر زور ڈالتے ہیں، امام صاحب دعا چھوٹا نہیں، دعا لمبا ہونا چاہیے۔ اب انسان مسجد کے باہر دھوپ میں ہے، پریشان ہے، گرمی لگ رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے، امام صاحب ٹانے جا رہے ہیں، یہ تو ایک ظلم ہے نا۔ لوگ مسجد کے باہر سڑکوں پر بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے سڑک پر نماز پڑھتے ہیں کہ اس کا سمت مسجد سے کسی طرف ہے ہی نہیں، اگر آپ غور کریں گے تو، یعنی کہ وہاں اقتدا کرنا درست ہی نہیں ہے، بس پڑھ لے رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، مصلی لا کر بچھائے، امام صاحب سلام پھیرے، مصلی اٹھا کر کے غائب، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا اس طریقے سے جمعہ پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جمعہ پڑھنے کی تاکید کی ہے؟ جمعہ پڑھ کر باہر نکلیں گے، باہر آئس کریم ہے یا لسی وغیرہ، سارے لوگ بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر آئس کریم کھانا، لسی وغیرہ پینا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے؟ امام صاحب آدھا گھنٹہ 40 منٹ کہیں 50 منٹ سمجھایا جاتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو سنت موقتہ جو تھا فرض کے بعد، اس کو چھوڑ کر لوگ نکلتے ہیں، دوسری چیز کھڑے ہو کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ کھانا منع نہیں ہے، کھانے کا جو طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق کھایا جائے۔ سامان کو خرید کر گھر میں لے جا سکتے ہو، گھر میں با اطمینان انسان کھا سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم کو کھڑے ہو کر ہی کھانا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو ایسے جمعہ اگر ہم پڑھتے ہیں، ہم کتنے ثواب کے مستحق ہیں، بس ذمے سے کسی طریقے سے فرض نکالنا چاہتے ہیں۔ خطبہ سننا بھی واجب ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ بات میں مشغول ہیں، کسی اور کام میں مشغول ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں؟ تو میں مسجد میں جاؤں گا تو ایسی تھوڑی نہ ہے کہ میری آنکھ بند رہے گی، نظر پڑتی ہی ہے۔ امام صاحب دعا کرائے جا رہے ہیں، لوگ ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں، کبھی ایسے کر رہے 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 ہیں، مطلب دعا ایک مذاق بن چکا ہے۔ دعا کرنے کے جو شرائط ہے کہ دل، زبان اور دماغ تینوں میں مطابقت ہونا چاہیے، لیکن یہاں جو دعائیں کرائی جا رہی ہیں، رواجی دعا، کیا بولیں گے اس کو، 10 منٹ، 15 منٹ، 7 منٹ،
इस तरीके से दुआ करवाया जाता है। मैं खुद कभी कभी सोचने लगता हूँ कितना लंबा दुआ हो रहा है, मैं थक गया। अल्लाह से हर शख्स अपनी ज़रूरत मांग सकता है, और इमाम साहब अरबी में दुआएं रट ली हैं और वही पढ़े जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और अगर उर्दू में दुआ मांगना शुरू किए तो इसकी तबीयत खराब है, उसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, मस्जिद का ये नल खराब हो गया है, वो पंखा खराब हो गया है, इस चीज़ को तरक्की दे दीजिए, उस चीज़ की तरक्की दे दीजिए। इमाम का ये काम नहीं है। लोग सोच रहे होंगे कि ये बैठ गए इमाम को सिखलाने के लिए। इमाम सब जानते हैं, लेकिन इमाम के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मस्जिद के मुतवल्ली हजरात होते हैं, उन पर उन्होंने तसल्लुत कर लिया है। और ये कैसे हुआ? आखिर मस्जिद के मुतवल्ली हजरात इमाम को अपने हिसाब से कैसे चलाते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है।